زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت و دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک نماز کے فضائل ہے، نماز کب فرض ہوئی اور نماز سے کون کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آج اس پر گفتگو ہوگی۔ ٹاپک پر چلنے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سلطنت مصطفیٰ اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو اپنی استطاعت کے مطابق شیئر کریں۔ جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں گھر بیٹھے دین کا کام کرنا، دین کی خدمت کرنا، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، نماز عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، جس کا معنی بنتا ہے گوشت بھوننا، آگ پر پکانا۔ رب تعالیٰ نے سورہ لہب میں ارشاد فرمایا، سیصلیٰ نارا ذات لہب، ترجمہ کنز ایمان، اب دھستا ہے، لپٹ مارتی ہے آگ میں وہ۔ نیز آگ سے لکڑی سیدھی کرنے کو تسلیہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ نماز اپنے نمازی کے نفس کو مجاہدہ مشقت کی آگ پر جلاتی ہے، نیز اسے سیدھا کرتی ہے، اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب صلاۃ کے معنی دعا، رحمت، انزال، رحمت، استغفار، سرین ہلانا ہے، چونکہ یہ سب چیزیں نماز میں ہوتی ہیں، اس لیے نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اور اسلام میں سب اعمال سے پہلے نماز فرض ہوئی، یعنی نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال کچھ ماہ پہلے۔ نیز ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرش پر بھیجی ہیں، مگر نماز اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا فرمائی۔ اس لیے کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ جو نماز سیدھی کر کے پڑھے تو نماز اسے بھی سیدھا کر دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی خلوص دل کے ساتھ، اخف الخواص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز کو اس کے واجبات، فرائض اور سنن مستحب کے ساتھ بجا لائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اسی طریقے سے سیدھا فرما دیتا ہے جس طریقے سے اس نے نماز ادا کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان کے گناہ مٹانے والی ہے، جب کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ شارحین اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، پہلی بات نماز 5 گانہ روزانہ کے صغیرہ گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی ان نمازوں کے ذریعے گناہ نہ بخشوا سکا تو نماز جمعہ ہفتہ بھر کے گناہ صغیرہ کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی جمعے کے ذریعے بھی گناہ نہ بخشوا سکا تو اس سے اچھی طرح ادا نہ کیا تو رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہذا اس حدیث پر اب یہ اعتراض نہیں کہ جب روزانہ کے گناہ 5 گانہ نمازوں سے معاف ہو گئے ہیں تو جمعہ اور رمضان سے کون سے گناہ معاف ہوں گے۔ یہاں یہ بات خیال رہے کہ گناہ کبیرہ جیسے کفر و شرک، زنا، چوری وغیرہ یوں ہی حقوق العباد بغیر توبہ ادائے حقوق معاف نہیں ہوتے، ان سب کے لیے کبیرہ گناہ، کفر و شرک، زنا، چوری، حقوق العباد، ان سب کے لیے توبہ بھی کرنی ہوگی اور ان کو ادا بھی کرنا ہوگا۔ خیال رہے کہ جو اعمال گناہ گاروں کی معافی کا ذریعہ ہیں وہ نیک کاروں کی بلندی درجات کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ معصومین اور محفوظین نماز کی برکت سے
بلند درجے پاتے ہیں، لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ پھر چاہے کہ نیک لوگ نمازیں نہ پڑھیں، کیونکہ نمازیں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، وہ تو پہلے ہی سے ہی بے گناہ ہیں۔